دیکھیں میں نے آج آپ ساروں کو اس لیے دعوت دی ہے کہ ہم اپنی ملک کی جمہوریت کو ڈسمینٹل ہوتے دیکھ رہے ہیں. یعنی ہماری جو بھی سفر تھا جنرل مشرف کے دور سے جمہوریت کی طرف، آزاد عدالتیں، لائرز موومنٹ کے بعد عدالتوں کا ایک مقام ہو گیا کہ وہ حکومتوں سے، ان کی ایگزیکٹو کی پاور سے، مس یوز آف پاور سے ہمیں ہماری حفاظت کر سکتی ہیں. میڈیا ایک بڑا وائبرنٹ میڈیا پاکستان میں بن گیا. ہمارا دنیا میں ایک ایسا میڈیا تھا جو اس نے سیاسی شعور پیدا کیا پاکستان میں. اس کی وجہ سے اصل میں تحریک انصاف سامنے آئی ہے، کیونکہ اگر یہ سیاسی شعور نہ پیدا کرتے تو ہمارے پاس تو کوئی ٹریڈیشنل پولیٹکس نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، تو اس کی وجہ سے قوم ساتھ لگی. اور پھر ایک 2 پارٹی سسٹم میں ایک تیسری پارٹی آئی جو سب سے بڑی پارٹی بن گئی پاکستان میں، جو ٹریڈیشنل پولیٹکس سے ہٹ کے آئی. تو ایک جمہوریت کا سفر کے راستے پہ نکل گیا تھا پاکستان، اور اب وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئی. اور اب میں یہ کہوں گا کہ پاکستان وہ ملک بن گیا ہے جو کہ مارشل لاز کے دوران بھی میں نے اس طرح کی سختی نہیں دیکھی، اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں دیکھا. میں نے خاص طور پہ عورتوں کے اوپر جو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سب سے بڑا انہوں نے نقصان پہنچایا، ایک تو خیر میڈیا بھی ٹوٹل کنٹرول ہو گیا ہے، عدلیہ کے اوپر وہ پریشر ڈالا ہے جو کبھی پہلے تھا ہی نہیں. کئی ججز ہیروز بن کے نکلے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو ساری قوم کو پتہ ہے وہ کون ہے. لیکن بدقسمتی سے ساری عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر پڑ گیا ہے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن تھی 90 دن میں الیکشن کروانے کی، وہ بھی نہیں کروا سکے. اور اب ملٹری کورٹس کا ایشو جو کہ کسی یعنی جمہوریت کی کانٹرڈکشن ہے کہ ملٹری کورٹس اور جمہوریت، اب یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ملٹری کورٹس کے خلاف تو ہم مانیں گے نہیں. اور اب یہ بھی شک پڑ گیا کہ الیکشن بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ اب ایک سینسس کا شوشہ چھوڑ دیا. لیکن جو عورتوں سے انہوں نے کیا وہ سب سے برا کیا کہ دیکھیں یہاں این جی اوز بنائی ہوئی تھیں، مغربی پیسہ آتا تھا، این جی اوز جی عورتوں کو ہم امپاور کریں وغیرہ وغیرہ. یہ بڑی دیر سے ڈرامہ چل رہا تھا کہ عورتوں کو کس طرح ہم نے مین اسٹریمنگ کرنی ہے. تو تحریک انصاف نے کر دیا تھا. پہلی دفعہ عورتوں نے اس طرح پارٹیسپیٹ کیا ہے پبلک لائف میں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح عورتیں جلسوں میں نہیں شرکت کی، کبھی ایسے عورتوں کی شرکت نہیں تھی. مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو بھی ہم جلسے یاد ہیں ہمیں سارے، کبھی اس طرح عورتوں کی جلسوں میں شرکت نہیں ہوئی. پھر ناانصافی کے خلاف پرامن احتجاج کرنے میں کبھی اس طرح عورتیں سامنے نہیں آئیں. نہیں تو ہم کیا پہلے دیکھتے تھے کہ جی 15 عورتیں پلیکارڈز پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی کسی ایشو کے اوپر. یہ پہلی دفعہ ہے کہ عورتوں کی اس طرح پارٹیسپیشن ہوئی، اور انہوں نے اس کو پلان کر کے عورتوں کے اوپر تشدد کیا، جیلوں میں ڈالا، عورتوں کے گھروں کے اندر گھس گئے، ان کے خامدوں کی بزنسز بند کر دی. کئی عورتیں بیچاری جو انڈر گراؤنڈ تھیں ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیا انہوں نے. کئی عورتیں یہاں سے ملک سے باہر چلی گئیں. یعنی وہ لوگ جو کہ کبھی پولیٹکس کا نام نہیں لیتے تھے، اس طبقے سے لوگ پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اور یہ ایک زندہ سوسائٹی کی پہچان ہوتی ہے کہ ہر طبقے کے لوگ سیاست میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سیاسی شعور ہوتا ہے انہوں میں. تو یہاں تو کبھی ایسا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے عورتوں کو چن چن کے سڑکوں کے اوپر گھسیٹا، ان کے اوپر تشدد کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا. ابھی بھی عورتیں جیلوں میں، اور ان کا سارا یہ ایک بہانہ مل گیا ان کو کہ جناب کور کمانڈر گھر کے اندر وہ جلا دیا گیا. ایک یہ مل گیا، کچھ 2-3 اور بلڈنگ جلا دی گئی. اس کے اوپر ایک آڑ لے لی کہ جناب پاکستانی فوج کے اوپر حملہ ہو گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ سارا کریک ڈاؤن کیا اور عورتوں کو سنگل آؤٹ کیا. اور یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے.
جب ہم 30 میں سے 37 بائی الیکشنز جیتے، جب کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی ان کو حمایت تھی، جب کہ پوری طرح گورنمنٹ مشینری ان کے لیے کام کر رہی تھی، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جب 30 الیکشن جیتے تو اس کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن عورتوں کا ٹرن آؤٹ تھا۔ راجن پور جیسی جگہ میں یعنی انپریسیڈنٹڈ، یعنی اتنی عورتیں کبھی نکلی نہیں الیکشن۔ تو یہ پوری جو اسٹریٹجی کی جا رہی ہے وہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے، جو گھر میں مرد ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی عورتوں کو اس طرح انہوں نے سیاست میں آئیں یا انہوں نے پبلک لائف پہ پارٹیسپیٹ کیا تو اس طرح ان کو ہم ذلیل کریں گے۔ اور کئی عورتیں پیچھے ہٹ کے گئیں۔ مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی ہماری عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے گھر والے آدمی ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے سیاست میں، اور وہ چھوڑ گئی ہے پالیٹکس، جو کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان میں۔ اور آخر میں یہ جو انہوں نے بلز 2 انٹروڈیوس کیے ہیں، یعنی اس سے ہم مارشل لاء ڈکلیئر کر دیں، اس سے بہتر ہے۔ یعنی یہ تو بالکل ایک ملک کی آزادی لے گئے۔ 14 اگست آ رہا ہے تو کون سا ملک آزاد ہے جدھر اس طرح کا بل ہے کہ جناب ایجنسیز فیصلہ کر کے کسی کے گھر میں گھس جائیں، اور کسی کے گھر میں گھس جائے وارنٹ کے بغیر، اور کچھ بھی ان کو آپ روک نہیں سکتے، نام بھی نہیں لے سکتے کسی یعنی ایجنسی کے آدمی کا نام نہیں لے سکتے۔ یعنی کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ جنرل فیصل نصیر کی میری قتل کے حملے کے پیچھے تھا تو میرے اوپر آگے انہوں نے غداری کا پرچہ کر دیا اس کے اوپر کہ اس کا نام لینے۔ تو یہ تو ایک پاکستان کو انہوں نے ادھر دھکیل دی ہے جدھر ہم بالکل ہی یعنی انگریزوں کی غلامی، اور تو اس میں تو کئی چیزیں زیادہ بہتر تھی اس سے۔ انگریزوں کی غلامی میں 24 گھنٹے میں آپ کو پروڈیوس کرنا پڑتا تھا عدالت میں، کسی کو اگر پکڑتے تھے تو 24 گھنٹے میں عدالت میں ہوتا۔ یہاں تو ابھی کئی لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، ابھی تک مہینے ہو گئے ان کو عدالت میں سامنے نہیں لے کے آئے۔ سو یہ ایک اور کنٹرول کرنے کی سوسائٹی کو کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو 2 بلز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اب الیکشن انہوں نے کروانے نہیں کیونکہ تحریک انصاف نے جیتا نا، تو ایک پارٹی کو باہر رکھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جو پاکستان کی آزادی بھی ختم کر رہا ہے، ہمارے ادارے بھی ختم کر رہے ہیں، ہمارے انصاف کے ادارے ختم کیے جا رہے ہیں، ہمارا سارا جو اخلاقیات ہے، ہمارے جو مورل ویلیوز ہیں، ہمارے جو دینی ویلیوز ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہمارے کئی لوگوں کے ابھی پتہ، ان کے ڈاکٹر امجد کا 13 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گا۔ ابھی وہ چودھری امتیاز ہیں ہمارے منڈی بہاؤدین کو، اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے۔ کلیکٹیو پنشمنٹ تو صرف غلام ملکوں میں ہوتی تھی، یہ انگریز کرتے تھے قبائلی علاقے میں جس کو کہتے ہیں FCR، کلیکٹیو پنشمنٹ تھی۔ اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے، ہندوستان فوج کشمیریوں کے ساتھ کرتی ہے، لیکن یہ اپنے لوگوں سے تو کوئی بھی نہیں ہے یہ کرتا، یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ کر رہا ہے۔ اس لیے میں سم اپ کرتا ہوں کہ میں سم اپ میرا صرف یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی جمہوریت کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، پاکستان کی آزادی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ 14 اگست آ رہی ہے، میں پھر سے کہنا لگا ہوں کہ یہ جمہوریت کا مطلب ہی آزادی ہے۔ تو جمہوریت تو ہوتی ہے جب کہ لوگ آزاد ہوتے ہیں، لوگ اپنا ٹیکس دیں اور قانون کے اوپر چلیں، تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں لوگ، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ میں رول آف لاء کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، میں اپنے ٹیکس دوں، کسی کو اجازت نہیں ہے جس طرح میرے گھر میں دروازہ توڑ کے اندر آ گئے 30-40 لوگ، گھر لوٹ کے لے گئے، لوگوں کو مارا پیٹا، اور یہ عام ہمارے لوگوں سے ہو رہا ہے۔ یہ تو کسی کو اجازت نہیں ہے جمہوریت کے اندر، اور آزاد ملکوں میں، یہ تو غلام ملکوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ 14 اگست کے ٹائم پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، جو بھی اوپر بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں، جدھر ہمارا مکمل طور پہ ایک لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور کنٹرول کر کے اس ملک کو جس طرح جانوروں کے معاشرے کو چلایا جاتا ہے ڈنڈے مار کے، اس طرف جا رہے ہیں۔ ہاں سر، یہ بتائیے کہ جیسے چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے، وہ موجودہ حکومت وقت پہ ختم ہو جائے گی، لیکن انتخابات نہیں ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا چلے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے
تو کیا آپ کی جدوجہد سڑکوں پر ہوگی یا ایسے ہی آپ کریں گے؟ اور دوسرا کہ اگر آپ حکومت میں ہوتے یا اپوزیشن میں ہوتے تو وہ کون سے 3 نام دیتے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے؟ پہلی چیز تو دیکھیں، جدوجہد تو جب تک اس ملک میں حقیقی آزادی نہیں آتی وہ تو رہ گیا، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ کیا شیپ لیتی ہے وہ ہم دیکھیں گے. ہم اپنے لوگوں کو نہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نہ لوگوں کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں. حالانکہ لوگوں کو تو مشکل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. آج تحریک انصاف میں ہو تو آپ کو بس صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم تحریک انصاف میں پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب کل افتخار درانی کو اٹھا کے لے گئے. اب افتخار درانی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا 9 مئی سے. اس کا عمران ریاض کا 9 مئی سے کیا تعلق تھا؟ تو اس کی آڑ میں پورا ایک پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی. سو میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم کیا کریں گے، ہم نے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں. اب کیا وہ شیپ لیتی ہے؟ مثلا ہم نے پرامن جیل بھرو تحریک بھی شروع کی تھی، وہ اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس ہو گیا پنجاب کے، وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ جو 14 مئی کا الیکشن تھا. تو اب ہم پھر پلان کریں گے، لیکن ہم نے یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا یہ جو سسٹم ہے. نام کون سے دیتے؟ لیکن نام یہ کتنا مشکل کام ہے کہ یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نان کانٹروورشل ہیں. کیئر ٹیکر کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہے. تو انہوں نے تو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا. وہ پنجاب وہاں کے پی میں ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے آپس میں، اے این پی کی، پیپلز پارٹی کی اور جے یو آئی کی. کھل کے وہ کہہ رہے جی ہمارے اتنے دن نمائندے رکھے ہوئے. وہ تو ختم ہی کر دیا انہوں نے کانسیپٹ. اور پنجاب تو شہباز شریف سارا چلا رہا ہے پنجاب. یہ تو ختم، یہ تو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو کوئی بھی نیوٹرل لوگ ہوں کسی شعبے میں سے بھی آ سکتے ہیں. اچھے نام آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے جو یہ بل پیش کیے جا رہے ہیں جس طرح سے آپ نے بتایا، باقی لوگوں کو تحفظات ہیں، ایون حکومت کے کئی اراکین اس پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کیا بل آپ پیش کر رہے ہیں. انسانی حقوق کی اس میں جو ہے وہ صورتحال کافی گمبھیر ہوتی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کسی مقام پہ کہ یہ جماعتیں ایک دن آئے گا آپ والے پیج پہ ہی آ جائیں گی اور آپ لوگ مل کے ایک طاقت کے خلاف دوبارہ جدوجہد کی پوزیشن آئیں گے جیسے کہ ماضی میں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پرابلم پتہ کیا ہے، اصل میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ ان دو جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، جو خاندان ہیں، ان کی پرائرٹی پاکستان نہ پاکستان ہے نہ جمہوریت ہے. ان کی پرائرٹی ہے این آر او. یہ اس کی وجہ سے ہمارا سارا جو جمہوریت کا نظام ہے وہ تباہ ہوا. کیونکہ اگر کوئی جمہوریت پسند ہو تو وہ تو یہ کبھی بھی چیزیں نہیں ایکسیپٹ کرے گا. یہ جو جس طرح کے قانون لے کے آ رہے ہیں، جس طرح کے یہ لوگوں کو گھروں میں جا کے انہوں نے جو 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، لوگوں کے گھروں میں جا کے پکڑ کے لوگوں کے رشتہ داروں کو، بچوں کو، بزنسز بند کر رہے ہیں. یہ کون سا جمہوریت پسند اس کو اجازت دے گا؟ سو یہ ان کا انٹرسٹ ہے ہی نہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جب اپنا پیسہ اپنے باہر لے گئے ملک سے، آپ کی اربوں ڈالرز کی اب پراپرٹیز اور پیسے باہر پڑے ہیں، تو وہ انٹرسٹ ہو گیا ان کو بچانے کے لیے. لہٰذا ان کا انٹرسٹ نہیں، لیکن اندر ان کے سیاسی کارکن جو ہیں ان کو خوف آنا چاہیے کہ آج یہ تو ہمارے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کل ان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. ان کو کیا پتا کہ آگے یہ کتنی دیر کیئر ٹیکر چلنا ہے. تو اگر کیئر ٹیکر آ جاتا ہے، میں اور جو یہاں پلان ہم سن رہے ہیں کہ 1-2 سال چلانے کے لیے آتے ہیں، تو وہ انہوں نے تو یہ نہیں پھر دیکھنا کہ پی ڈی ایم کا یا کون ہے. انہوں نے تو دیکھنا جو ہمارے خلاف ہو اس کے اگینسٹ یہ قانون اپلائی کر لیں گے. تو یہ تو ان کے اوپر بھی اپلائی ہو جائے گا. تو بیٹھنے کا چانس کوئی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ کوئی ایسا مقام ہے؟ دیکھیے ہم بیٹھے ہیں نا ان کے ساتھ. جب 14 مئی کا پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہوا تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ہم نے ان کو کہا، تو انہوں نے تب ادھر سے ان کی باتوں سے پتہ چل گیا تھا کہ کسی اور ایجنڈا پہ چل رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے اکٹھے الیکشن کروا دیتے ہیں، لیکن 14 کو اپنی کمن کرا دیں. انہوں نے کہا نہیں جی پہلے بجٹ پاس ہوگا. اب کبھی سنا ہے کہ ایک اسمبلی جو جا رہی ہے وہ بجٹ پاس کرے اور کسی اور کے حوالے کر کے بجٹ چلا جائے؟ ہمیشہ نئی گورنمنٹ آ کے اپنے بجٹ پاس کرتی ہے. تو مجھے وہی پتہ چل گیا تھا بدنیتی. جی میں ریفریز کروں گا چودھری صاحب کے کویسچن کو. ہم نے ماضی میں دیکھا
آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا مشرف دور میں اور آپ کے ساتھ سگنیٹری میاں نواز شریف تھے. اس کے بعد میں نے ذاتی طور پہ خان صاحب آپ کو دیکھا ٹرک کے اوپر جس پہ پیپلز پارٹی بھی موجود تھی, جس پہ PMNL بھی موجود تھی اور تمام جماعتیں موجود تھیں. کہنے کا مطلب یہ کہ جمہوریت کی جب بات کر رہے ہیں تو پھر جمہوری فورسز کو اکٹھے ہی چلنا چاہیے. اس میں انیشیٹو, آپ ایک بڑے لیڈر ہیں, اگر آپ یہ انیشیٹو لیں, اب انہی پارٹیز میں سے رضا ربانی نے کل بل پھاڑا ہے پیپلز پارٹی کے, تو ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو سوال یہ کہ کیا آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سافن کرنے کی کوشش کریں گے اگر ایسی نوبت آتی ہے. دوسرا سوال یہ کہ مطلب ماضی میں سنا تھا کہ بیک ڈور ٹاکس چل رہی ہیں آپ کی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بھی اور ملٹری فورسز کے ساتھ بھی, تو ان کا اسٹیٹس کرنٹلی کیا ہے؟ کسی سے کسی قسم کی بیک ڈور ٹاک نہیں ہوئی, یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں. میں پڑھتا رہتا ہوں کہ کس سے بات ہوگی, کسی سے نہیں ہوئی. اور وہ کوئی بھی جو ٹاک کرے گا تو مجھے تو وہ بتائے گا نا. یا تو ہو سکتا ہے ان میں سے کئی, اب تو ہمیں پتہ چلا ہے نا کہ کئی بیک ڈور ٹاکس اپنے لیے کر رہے تھے اور وہ جب روانہ ہو گئے بڑی جلدی, تو ابھی تک تو مجھے کوئی پتہ نہیں. میری کوئی میرے علم میں نہیں ہے بیک ڈور ٹاک. دوسرا جی دیکھیں, اب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ساروں نے مل کے مشرف کے خلاف کیمپین کی اور لائر موومنٹ میں شرکت کی. لیکن کیا ہوا جب یہ واپس آئے, اپنے آپ کو قانون کے اوپر بٹھا دیا, NRO لے لیا, NRO لیا اور اس کے بعد پاکستان کو 4 گنا زیادہ 10 سال میں پاکستان کا قرضہ بڑھا. 6,000 ارب سے پاکستان کا قرضہ 28 یا 30,000 ارب پہ پہنچ گیا. تو اگر میں نے بھی شرکت کرنی ہے اسی طرح کہ ہم بھی ایک اسی کا حصہ بن جائے سسٹم کا, تب تو بات کریں. لیکن اگر ہم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا جس میں ہم پاور میں آ کے اور پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ اچھا یہ کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے کیسز ہیں, اب یہ معاف کر دو. کیسز سارے ان کے دور پہ بنے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ مجھے کہتے ہیں کہ جی دیکھا میرے اوپر تقریباً 200 کیسز ہیں, یہ اور 2 اس میں انہوں نے کرپشن کے کیسز ڈالے ہیں جو انشاءاللہ پبلک کے سامنے آ جائے گا کہ وہ مزاحیہ کیسز ہیں. ان کے کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے تھے. ہمارے دور میں 5% بھی کیسز نہیں بنے, باقی 95 ان کے دور میں. اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا, نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے, شہباز شریف کا داماد ان کے دور میں بھاگا, سلمان, یہ جو صرف ہمارے دور میں سلمان شہباز بھاگا, باقی تو ان کے دور پہ سارے کیسز تھے. تو ہمیں کہتے ہیں کہ NRO دے دو آپ. تو دیکھیں, یا اگر تو ہم اقتدار کی پولیٹکس کر رہے ہیں تو پھر تو ایک اور چیز ہے, پھر تو ہم سارے مل کے جس طرح انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی ہم بھی مل جاتے ہیں ساتھ. لیکن اگر ہم نے کہا کہ رول آف لا ہونا چاہیے, قانون کے اوپر کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, میں بھگت رہا ہوں کیسز, میں تو نہیں ملک سے باہر بھاگا, میں تو ہر کیس میں جا کے بلکہ اپنے پوری کھڑا ہوتا ہوں, اپنا پورا موقف 1 گھنٹہ کھڑا ہو کے میں نے جواب دیا توشہ خانہ کا, ایک سوال کا جواب دیا. وہ اور بات ہے کہ اس نے گواہی نہیں بلائے وہ جج نے, یعنی یہ بھی کمال کیا کہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے, آپ پہ میں ڈیفینڈنٹ ہوں, میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے گواہ بلاؤں. اس نے ریفیوز کیا, 1 گھنٹے میں نہیں آتے تھے جی, وہ راستے میں تھے, اس نے کہا جی ختم. یعنی میں کہہ رہا ہوں میں اپنا پورا کر رہا ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا, میں نے سارے کیسز کے سامنے کھڑا ہوں گا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز معاف کر دو. میرا سوال سر, جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ان کی نیت نہیں نظر آ رہی. ایگزیکٹلی. اور تحریک انصاف ابھی جس طرح دباؤ میں ہے اور پابندی لگوانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, تو ایسے میں پارٹی کیسے سروائیو کرے گی؟ اور دوسرا جو تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ گئے ہیں اور یہ بھی سلسلہ جاری ہے, تو کیا ان فیوچر ان کی کوئی واپسی کے لیے ان کا کوئی چانس ہے یا ان پہ بالکل ریڈ کراس لگا دیا؟ اور دوسرا ایک جو توشہ خانہ کی پروسیڈنگ چل رہی ہے اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں, تو اگر وہ کوئی ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ فیصلہ مان لیں گے یا سرنڈر کریں گے؟ اور اس کے بارے میں ذرا دیکھیں, آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فیصلہ آتا تو میں مان لوں گا. فیصلے پہ ڈپینڈ کرے گا اگر کیا میں مطمئن ہوں فیصلے سے یا نہیں.
ابھی تک تو دلاور ہمایوں صاحب ایسی ایک ہم پنجاب سپیڈ سنتے تھے، ایک ان کی عدالت کی سپیڈ چلی ہوئی ہے، نہ وہ چھٹیاں دیکھ رہے ہیں نہ کچھ، یعنی ملٹری سمری ٹرائل ہی ہو رہا ہے. یہ میرا جس طرح یا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی وہ ختم کرتا ہوں، اپنی وہ جواب دیتا ہوں، یعنی میں جو 33-35 سوال ہوتے ہیں ان کے جواب دیتا ہوں بڑا، اور وہ بھی انہوں نے صرف 3 دن دیا، اور وہ بھی محرم میں جب بڑی مشکلوں سے اپنے اکاؤنٹنٹ کو ڈھونڈا، وہ بھی چھٹی پہ تھا، اور میں وہ تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی وہ وٹنس پروڈیوس کر دو. یعنی یہ کوئی صبری ٹرائل ہو رہا ہے. تو میں مطمئن تو نہیں ہوں جس طرح ٹرائل چل رہا ہے. انہوں نے پہلے جا کے مجھے وہ اغوا کر کے لے کے جاتی ہے وہ رینجرز، اور پکڑ کے مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. سپریم کورٹ اس کو ڈکلیئر کر دیتا کہ ان لافل تھا. اس کے بعد میں وہاں جیل میں ہوتا تو پتہ چلتا جی وہاں عدالت لگ گئی، اور ادھر آ کے یہ پہنچ کے جج صاحب، اور یہ فردر جرم لگا دیتے ہیں پھر سنے بغیر. سو یہ جو جس طرح ہو رہا ہے یہ تو میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن قانونی طور پہ اس کے ساتھ کھڑوں گا، اپیل کروں گا، جو بھی میرے پاس قانونی راستہ ہے وہ میں کروں گا. آپ کا پہلا سوال تھا کہ تحریک انصاف شدید دباؤ میں ہے، دیکھیں پابندی لگوانے کی کوشش کی، دیکھیں تحریک انصاف کیسے کرے گی؟ تحریک انصاف کے اوپر وہ کریک ڈاؤن کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پارٹی سے نہیں ہوا، کبھی ایسے نہیں ہوا. 10,000 ورکر کو جیل میں، کئیوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. لیڈرشپ کو برے گندے کمروں میں 40 ڈگری جب ٹیمپریچر تھا اس کے اندر ان کو رکھ کے تو ان کو جناب ان کو کہا کہ آپ کو نکال دیں گے اگر آپ پارٹی چھوڑ دیں، تو ان سے پارٹی بھی چھڑوا دی. لیڈرس سے بھی یہ کبھی کسی سے نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ کبھی کسی سے یہ نہیں کیا گیا کہ اپروور بنا رہے ہیں جی وہ کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کے گھر میں جا کے حملہ کرو اور کاغذ جلا دو. یعنی وہ کور کمانڈر کے گھر میں پتہ نہیں کون سے کاغذ پڑے ہوں گے جو وہ جلا دو. یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں میرے خلاف اپروور. یعنی ہر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم چھوڑ دیں گے. اگر ڈاکٹر یاسمین کو آپ یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جا کے اٹیک کرو کور کمانڈر کا، وہ کر دے تو بات چھٹ جائے گی. تو یہ تو کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پارٹی کی وہ پاپولیرٹی ہو گئی آج پاکستان میں کہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے. یہ میں وہ آدمی کہہ رہا ہوں جس نے 27 سال زیرو سے پارٹی شروع کر کے اوپر لے کے آیا. کسی کا تجربہ نہیں ہے، باقی ان کو وراثت میں ملی نا پارٹیز. میں تو خود پارٹی بنا، کوئی اب پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتا. پی ٹی آئی جیت چکی ہے. یہ جو مرضی کرے، مجھے جیل میں ڈالیں، مجھے وہ ڈسکوالیفائی کر دیں، پارٹی کو اب روک نہیں سکتے کیونکہ ووٹ بینک پارٹی کا ہے. تو اب پرانے زمانے کی پولیٹکس تھی کہ جناب ساری کافلی گزیر نون لیگ کو کافلی بنا دیا، وہ پرانے زمانے کی پولیٹکس تھی. یہ الیکٹیبلز کی پولیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. آج یہ 1970 کی پولیٹکس ہے جو مجیب الرحمان کو پورا زور لگایا. انہوں نے اس کو کہا غدار ہے مجیب الرحمان کو. وہ سارا ایسٹ پاکستان سویپ کر گیا، انصاف کے اوپر کھڑا ہوا کہ ہمیں حق ملنا چاہیے. آج وہی گیم آ گئی ہے. یہ اب روک نہیں سکتے پارٹی کو. یہ ڈسکوالیفائی کریں ہم، اور کینڈیڈیٹس ہمارے لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے. سر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور اس کا آنیسٹ، ویسے سارے آنیسٹ آنسر تھے. یہ ہے کہ آپ نے فورسی کیا تھا جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، پنجاب گورنمنٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے توڑی، باقی چیزیں ساری آپ کے سامنے سارا کچھ، تو آپ نے اس لیول کی آپ کو آگے سے ریبٹل آئے گا، طاقت آئے گی، یہ فورسی آپ نے کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ہوا تھا؟ صرف اس کے اوپر مجھے جواب چاہیے. دیکھیں اس کا تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی پالیسیز اس طرح نہیں بناتے کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ آئین توڑ دے گا. اب یہ کوئی پالیسی بناتا ہے، اگر اگلے نے آئین ہی توڑ دینا ہے، آئین پہ نہیں چلنا، تو اس کے بعد تو آپ کوئی پالیسی بنا ہی نہیں سکتے. وہ پھر اور بھی کچھ کر دے گا. یعنی اگر آپ چلے کہ اگر اس کو یہی نہیں، مخالفین کو یہی نہیں ہے کہ 90 دن میں سارے وکیل کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے 90 دن میں، سب وکیل سب سے اپنے رائے لی، اسی کمرے میں سارے ٹاپ وکیل بٹھائے، سب کی رائے لی، کسی نے کہا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں آئین میں 90 دن کے آگے، ہم نے توڑ دیا. تو اب اگر جو آئین توڑ سکتا ہے تو اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں تو وہ پھر کچھ اور بھی کر سکتا تھا. اگر یہ کریک ڈاؤن آج کیا ہے، یہ کریک ڈاؤن تب بھی کر سکتا تھا. یعنی ہم سپوزنگ اپنی گورنمنٹ نہیں توڑتے،
تو یہ جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں یہ اب پنجاب کی گورنمنٹ کے اوپر کرتے ہیں, ہماری گورنمنٹ پہ, ہمارے ایم پیز پہ, جس طرح آج ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, تو وہ ایسی گورنمنٹ گر جانی تھی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی قانونی جنگل کا قانون ہے تو پھر تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا خان صاحب ایک سوال تھوڑا سا, ذرا 20 سال پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو ملٹری آپریشنز پاکستان میں اسٹارٹ ہوئے اور آپ ایک بڑی افیکٹو آواز تھی اگینسٹ ملٹری آپریشنز, اور آپ جو کچھ اہم پوائنٹس آپ اس پہ ریز کرتے تھے, فار ایگزامپل آپ کہتے تھے کہ کشمیر میں ہندوستان نے کبھی ایریل اسٹرائکس یوز نہیں کی, اور جبکہ ٹرائبل ایریا کی جو ٹرین ہے وہ زیادہ ٹریچرس ہے, اور آپ اس چیز کی بھی بات کرتے تھے کہ ایون جو امریکہ میں اگر ہم دیکھیں, عراق میں اگر ہم دیکھیں تو جو یو ایس فورسز ہیں وہ بھی ایریل اسٹرائکس کو لے کے ان کا سکسیس ریٹ بھی بہت خراب تھا. تو آپ ایک بات کرتے تھے جو بڑا ایک لبرل آرگومنٹ تھا کہ آپ کہتے تھے کوئی جوڈیشل انکوائری تو ہو, کوئی کمیشن تو ہو, کہ ایگزیکیوٹ نہ کرو لیکن ہمیں پتہ تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے. یہی چیز آپ لال مسجد اور دوسرے بہت سے ایشوز پہ آپ بات کرتے تھے. اچھا 2011 کے بعد پرسیپشن یہی ہے کہ آپ نے جوڈیشل کمیشنز انکوائریز کی بات کرنا چھوڑ دی, لیکن اچھا 2018 میں آپ کی حکومت آئی, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک بھی اس طرح کی انکوائری ہوتی جس کا مقصد یہ تھا کہ چلو ایٹ لیسٹ ایک واچ ڈاگ کا ایک آنسر تو ہے نا, کہ اگر اس طرح کی انکوائری ہوتی تو بہت کچھ جو آج ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. اور دوسری چیز, اگر آپ کی دوبارہ حکومت آئے گی تو پھر کچھ کیا اس معاملے میں روڈ میپ ہوگا؟ ایک منٹ میں ذرا کوشچن میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح ڈرون اسٹرائکس ہوئی تھیں اور جس طرح یعنی لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی تھی تو اس کے اوپر ہمیں کوئی کرنا چاہیے تھا. دیکھیں میں نے تو سپریم کورٹ میں جب مجھے اس نے بلایا لال مسجد کے اوپر آدھے گھنٹے کے نوٹس میں چیف جسٹس نے مجھے بلایا, چیف جسٹس گلزار تھے تھا, تو میں ایز پرائم منسٹر گیا ہوں, تو میرے سے لال مسجد کا پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں آپ نے کچھ کیا, اور یعنی ہم تو تھے ہی نہیں گورنمنٹ میں جب لال مسجد ہوئی ہے. تو میں نے ان کو تب ایک بات کی, میں نے کہا آپ کو اگر انکوائری کرنی ہے تو لال مسجد کا نہ کریں, یہ ساری وار آن ٹیرر کا کریں, کہ ہمیں یہ تو پتہ چلے, جس طرح حمود الرحمان رپورٹ تھی, ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ 80,000 پاکستانی مرا. تو یہ کوئی تو انکوائری ہو کہ یہ کس کے کہنے پہ کیوں کیا, اس کا فائدہ کیا ہوا, اس کو نقصان کیا ہوا, کیا کوئی آلٹرنیٹو تھا. میں تھرو آؤٹ 20 سال کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اس میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے. مجھے انہوں نے طالبان خان کا, انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا پرو ٹیررسٹ کا, امریکہ میں میرا نام ہی ہو گیا کہ اینٹی امریکن ہوں میں, مجھے پورا انہوں نے اس کے اوپر کیا. میں 20 سال کہتا رہا, اور میں ساتھ یہ بھی کہتا رہا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. ان کا جو سینیٹر لنزی گریم, اس نے پاکستان آ کے کہا کہ عمران خان واز رائٹ, ملٹری سلوشن نہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وار آن ٹیرر تھی, جدھر 400 ڈرون اٹیکس, انہرڈ ہے کہ ایک اپنا ایلائی اپنے ملک کے اوپر ایلائی بومبنگ کر رہا ہے, جو ملک مدد کر رہا ہے آپ کی جنگ میں, آپ اسی میں 400 ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جن کا سارا بدلہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز سے لیا جاتا ہے. انکوائری اس پہ ہونی چاہیے تھی کہ کیا وجہ ہے, کس نے سینکشن کیا تھا, ایک ڈکٹیٹر ہمیں لے گیا جنگ کے اوپر. لیکن یہ جو دو آئے تھے, یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹس 2008 کے بعد, تو اصل تو ڈرون اٹیکس ان کے دور میں ہوئے, تو ان میں سے ایک سٹیٹمنٹ ہی انہوں نے کبھی دی ڈرون اٹیک, اور پھر جھوٹ دوگلا کرتے تھے کہ جی ہم نے مذمت کیا ہے, ان کو اجازت دی ہوئی تھی. سو اینی وے پوائنٹ یہ ہے کہ اتنے زیادہ پاکستان کے مسئلے تھے جب ہم آئے 2018 میں, ایک انجینئر کر کے ایک ہمیں کمزور گورنمنٹ دی گئی. اب تو ہمیں پتہ ہے, جنرل باجوہ کو تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے, خواجہ آصف نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے پاس جنرل باجوہ نے آگے کہا 6 مہینے کے بعد کہ جناب ہم گرانے لگے, اور اگر کووڈ کے 2 سال نہ ہوتے تو گرا دے رہی تھی انہوں نے گورنمنٹ. امیجن کرو. خان صاحب ہاں جی جا. What is your understanding the way things are happening in northwestern province, modern Afghanistan? Underlying impression is that perhaps the military once again want to re-engage Americans.
they want to launch some kind of military operation there. And whenever there is a terrorist attack, the protests are against the military. They are not demanding for a military operation over there. And they are saying that there is perhaps some sort of nexus between the militants and the security forces. And somehow the other, there is a